انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 59 سے آج شروع کیا ہے، اور میں نے ابھی 159 سے 163 تک 159 سے 163 تک کی یہ تلاوت کی چند آیات۔ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ با محاورہ ترجمہ یعنی اس زبان میں کر رہا ہوں، لستا میں نے نہیں، منہم ان سے، ان میں سے، فی شیء کوئی بھی چیز، تمہاری کوئی بھی چیز ان میں سے نہیں۔ جاتا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں، تمہارا ان سے کسی بھی طرح کا کوئی، ایک ضروری کال تھی اس لیے، ورنہ میں لاتا ہی نہیں ہوں، وہ بچے کو رات بھیجا تھا دلی اکیلا، تو اس لیے۔ تو جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، اب یہاں ترجمہ ہے تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ مختلف جو ترجمے ہوتے ہیں وہ سب تقریباً اسی سینس کو لیتے ہوئے ہیں، تمہارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ چیز جو ان الذین فرقوا دینہم، اکثر یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ترجمہ آپ کوئی بھی دیکھیں گے تو بات وہی ہے، جب ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو کے اندر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ترجمے میں جو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے اس میں اور جو کچھ میں نے ابھی اس کا ترجمہ کیا تھا اس میں سینس کے حساب سے کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات ہے۔ لیکن الفاظ کے استعمال سے جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں ورڈز، اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سمجھنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے اور بات بڑی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب میں نے وہی عربی کا لفظ رکھا باقی، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دینوں میں، اپنے دین میں فرقے بنا لیے، یا جو اپنے دین میں فرقے بن گئے، جو لوگ، یا جو لوگ اپنے دین میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب ترجمہ میں یہاں پر پڑھوں اور تقریباً ایسے ہی سب نے کیا ہے۔ میں نے جتنے دیکھے ترجمے، خاص طور سے بہت سے نہیں دیکھے لیکن 3-4 میں نے دیکھے، اب نہیں بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ لفظ فرقہ کسی نے استعمال نہیں کیا ترجمے کے اندر۔ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، یہاں ترجمہ یہ ہے، جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں۔ اب جو لوگ بٹ گئے گروہوں میں، کسی نے ذرا سا اور اس انداز میں کیا ترجمہ، جو لوگ ٹکڑوں میں ہو گئے، تقسیم ہو گئے، یہ اور بھی زیادہ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں۔ اردو پڑھنے والا اس سے بات اصل میں وہی ہے، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ترجمہ غلط ہے، لیکن الفاظ، لفظ فرقہ استعمال کرنے سے سب نے پرہیز کیا جو ترجمے میں نے دیکھے، اس لیے کہ فرقہ بندی اور فرقہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں اردو جاننے والے، تو وہی لفظ رکھا ہوتا تو زیادہ واضح صحیح طریقے سے تعلیم پہنچ جاتی۔ اب یہ کہ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، یہ بات اس جگہ تک ایسی باریکی میں ایسے پہنچ جاتی ہے کہ کسی کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمیں بھی کہا جا سکتا ہے،
تو وہ الفاظ ایسے ہیں جو اردو بولنے والے جو کچھ بولتے ہیں جسے سمجھتے ہیں تو بڑے واضح طور پر ایک تعلیم یہ آ جاتی کہ یہ فرقہ بندی جو ہے، فرقے بنانا، یہ قرآن اس کی بڑی سخت مخالفت کر رہا ہے. تو لفظ فرقہ استعمال ہی نہیں کرتے ترجموں میں، کیونکہ عربی کا لفظ ہے فرقہ. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے کر لیے، بے شک جو لوگ اپنے دین میں فرقوں میں بٹ گئے. اور یہ عربی کا لفظ ہی اردو میں آیا ہے اور سب اس کے مفہوم خوب جانتے ہیں، باریکی سے ڈیفینیشن نہ جانتے ہو، لیکن فرقہ بندی اچھی چیز نہیں ہے اس انداز میں. یہ تو اب معلوم نہیں کیوں ترجمہ کرنے والوں نے اس لفظ کو ایوائڈ کیا کہ لفظ فرقہ نہ آ جائے ترجمے کے اندر. میں نے جتنے بھی ترجمے دیکھے اس میں یہ جہاں جہاں پر قرآن شریف میں یہ الفاظ ہیں وہاں پہ لفظ فرقہ نہیں آیا ترجمے کے اندر، جس کو کہ اردو والے سارے سمجھتے ہیں. تو اصل میں یہی ہونا چاہیے تھا، اس سے ذرا سا زیادہ واضح ہو جاتی لوگوں تک بات. اس کی کچھ تشریح کے سے الفاظ میں آگے جو لوگ اس سے ہی سمجھتے نہیں کہ فرقہ بندی کی مخالفت قرآن کر رہا ہے، اس سے اور اپنے طرح طرح کے مطلب لوگ نکال لیتے ہیں. قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر یہ بات کہی، فرقے کی بات، فرقہ بندی کی بات. اور قرآن اور حدیث دونوں اس بات کے اوپر پورے طریقے سے اس بات کے اوپر یونانیمیٹی ہے، ایک مت ہے کہ بہت سخت الفاظ کے اندر کہ فرقہ بندی کی حالت میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ اسلام پر موت نہیں ہوئی. یہ اتنی سخت بات ہو گئی، بالکل ان الفاظ کے اندر حدیث ہے، کسی کی موت اگر فرقہ بندی کی حالت میں ہوئی تو وہ اسلام پر نہیں ہوئی. اور قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ یہاں بہت سی جگہوں پر فرقہ بندی کی بات کہی قرآن نے. اب اس کو پھر ہم اس پر مزید اور غور کریں گے کہ پھر فرقہ کہا کیسے جائے اور فرقہ بندی کیسے کہا جائے. لیکن جسی چیز کو بھی کہا جائے فرقہ بندی یا فرقوں میں بٹ جانا، یہاں پر اس آیت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے کر لیے، ان الذین فرقوا دینہم، تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں، لست منہم فی شیء. ایک جگہ کہا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ایمان لانے والوں، تقوی ایسا اختیار کرنا جیسا اس کا حق ہے. حق والی بات بڑی اہم ہے. وما قدر اللہ، یہ جہاں جہاں کہا ہے قرآن ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر لوگوں نے ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. یہ تو سب کہتے ہیں اللہ بہت بڑا، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی بہت عظیم اللہ، لیکن قدر نہیں کی ایسی جیسا اس کا حق ہے. حق کس کا کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، تو اس ماں باپ کا کتنا حق ہے، ہمارے پڑوسی کا کتنا حق ہے، ہم سے جو بڑے و بزرگ ہیں ان کا کتنا حق ہے، جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیے ان کا کتنا حق ہے، رسول کا کتنا حق ہم پر ہے اور اللہ کا کتنا حق ہے. تو قرآن نے کہا کہ لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی. وما قدر اللہ حق قدری، جیسا اس کا حق تھا اللہ کا. یہاں پر یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کی بات تو جگہ جگہ کہی قرآن نے، تقوی اختیار کرو. یہاں فرمایا کہ تقوی ایسا اختیار کرو جیسا حق ہے اس کا. خالی یہاں پر یعنی اتنی بات ایکسپلینیشن میں اور بڑھائی، صرف تقوی اختیار کرو نہیں کہا، ایسے تقوی ایسے اختیار کرنا جیسا حق ہے اس کا. اب حق ہے کو آگے ایکسپلین کیا ہے، لیکن قرآن شریف میں تقوی اختیار کرنے کی تاکید تو بھری پڑی ہے. یہاں کیا حق کیا ہے اس کا اسے ایکسپلین کیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ایسی حالت میں مت مرنا کہ تم مسلم نہیں تھے، فرما بردار نہیں تھے، ایسی حالت میں مت مرنا. بڑے عجیب الفاظ ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ، جو میں اگر لٹرل میں ترجمہ کروں لفظی وَلَا تَمُوتُنَّ، دیکھو مرنا مت. اب مرنا مت کا مطلب یہ جن الفاظ میں بات کہی گئی اپنے ہاتھ میں ہے، جیسے تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو کہ اب مر جائیں گے اب نہیں مریں گے. دیکھو مر مت جانا، اللہ سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو کہ اس وقت تم مسلم ہو، سر جھکائے ہوئے ہو، فرما بردار ہو، ایسی حالت کے سوا مر مت جانا. کسی کو یہ معلوم ہو کہ موت کب آئے گی تب تو وہ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر لے کہ ابھی نہیں مر رہے، ہمارا اینڈ جو ہے وہ ٹھیک ہی رہے گا.
اب کسی کو نہیں معلوم کس حالت میں موت آ جائے. تو دیکھو تقوی اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرنا جیسا اس کا حق ہے, اور موت نہیں آ جائے کہیں تمہیں. مر مت جانا سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو کہ تم فرما بردار ہو, تم سر جھکائے ہوئے ہو, آگیاکاری ہو, مسلم ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اس کے فوراً بعد ابھی ایکسپلینیشن چل رہا ہے اسی کا. یعنی تقوی کا مطلب, تقوی کا حق یہ ہے کہ ہر لمحے یہ خیال رہے کہ موت ابھی آ سکتی ہے, یہ آخری لمحات ایسے نہ ہو کہ وہ غیر مسلم لکھا جائے کہ یہ فرما برداری کی حالت میں نہیں تھا. تقوی کا حق یہ ہے. ابھی اس کی ایکسپلینیشن چل رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقوں میں مت بٹنا. وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا اور فرقوں میں مت بٹنا. یہاں بھی میں نے ابھی جو آیت پڑھی, میں نے جو ترجمے دیکھے, خاص طور سے اس آیت کا ترجمہ دیکھنے کے لیے جب بھی دیکھے, وہاں بھی لفظ فرقہ استعمال نہیں ہوا ترجموں میں. تو لفظ فرقہ استعمال کرنے سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کو ایوائڈ کیا, جبکہ فرقہ لفظ جو ہے اردو کے اندر, میں اردو ترجموں کی بات کر رہا ہوں, اردو میں عربی اور فارسی ان دو کے الفاظ جو ہیں, اور ہندی, ان تین کے ورڈز اور الفاظ بہت کثرت سے آئے, بالکل ایسے آگے کہ جو عام لوگوں کی بولی کا لفظ ہو گیا جس کا سینس سب سمجھتے ہیں. بہت سے ورڈز ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ کامن نہیں ہے, استعمال نہیں ہوتے, جن کا سینس لوگ نہیں سمجھتے, جو عربی سے آئے یا فارسی سے آئے, پرشین سے. اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ یعنی باقاعدہ اسے ہم یہ کہیں کہ اردو زبان ہی کا حصہ ہے, آئے تو وہاں سے تھے. ان میں سے یہ لفظ بھی ہے کہ فرقہ, جو عربی کا لفظ ہے اوریجنل. وَلَا تَفَرَّقُوا, تو ہم اس کو ترجمے میں وہی لفظ رکھیں جو لوگ سمجھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اسے ہلکا کر دیں. فرقوں میں مت بٹنا یا فرقے مت بنانا. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقے مت ہو جانا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. یعنی اب ایک کوئی بنیاد ہوگی فرقوں میں نہیں بٹنے کی, ایک کوئی بنیاد ہوگی تبھی فرقوں میں نہیں بٹیں گے, اور اس بنیاد سے کٹیں گے تو بہت سے راستے بن جائیں گے. اس بنیاد کو کہا کہ وہ ہے وہ اللہ کی رسی جسے تمہیں پکڑے رہنا ہے. اور اللہ کی رسی کو سبھی نے, سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر کوئی اختلاف ہے تو شیعہ مفسرین کے یہاں کچھ ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت ہے, اور وہ بھی قرآن کے ہونے کو منع نہیں کرتے, کہتے ہیں اہل بیت بھی قرآن بھی. یعنی قرآن, اللہ کی رسی قرآن کو کہا گیا, اس پر اتفاق ہے. تو یہ بنیادی چیز ہو گئی کہ کوئی چیز جو پھر قرآن سے واضح طور پر کٹے گی, کہیں انحراف ہوگی, وہ تقوی کے خلاف بھی نکل جائے گی اور فرقے بھی بنا دے گی. ایک کانفرنس کی بہت پرانی بات ہے, غالباً سن 90 کے آس پاس کی بات ہے. دہلی کے اندر ایک آل ریلیجنس کانفرنس ایک ہوئی تھی, اور بہت انہوں نے بڑا وائڈ اسپیکٹرم, یعنی بہت سے فرقے, یعنی بہت سے سمودائے جسے ہم کہتے ہیں وہ, اور بہت سے مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. شاید 20-25, بہت کم ہوتی ہیں انٹر ریلیجن کانفرنس ایسی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی کہ اب آل مذاہب کے جس میں 20-25 نمائندے مذاہب کے نمائندے ہوں یا متوں کے. یہودی بھی تھے اور جیوز بھی, اور سب جو جن کے بالکل نہیں, پارسی بھی تھے جو بالکل جن کی تعداد نہیں کے برابر ہندوستان میں, ان سب کو بھی انہوں نے بلایا تھا, نمائندگی تھی. اس میں یہ کوئی پلانڈ نہیں تھا, یہ اتفاق تھا. 2 دن کی کانفرنس تھی, اور اس میں یہ دوسرے دن سیکنڈ ڈے لاسٹ اسپیچ ہماری رکھی گئی تھی. اور عام طور سے لاسٹ آخر میں موقع انہیں دیا جاتا ہے کہ جو جنہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے یا اہم ہے. اور ہماری اس وقت کی یہ پوزیشن ہے کہ میں تو اب بھی نہیں کہتا کہ ذرا سی بھی کوئی ایسی بات ہے, لیکن اس وقت تو کوئی جانتے ہی نہیں تھا کہ ان کو کیسے ہمارا نام ملا تھا اور کیوں بلایا تھا. 2 لوگوں کو بلایا تھا, ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب کو بلایا تھا, ایک مجھے مولانا اپنی کچھ صحت کی علالت کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے تھے, صرف میں تھا وہاں.
مسلمان نمائندوں میں. اور وہ انہوں نے کیسے یعنی کیا ریزن تھے, کیا وجہ تھی مجھے نہیں معلوم, لیکن ہماری اسپیچ آخری لاسٹ تھی, سیکنڈ ڈے دوسرے دن تھی اور آخری تھی. ایک جینی وہاں پر, اور بہت بے پناہ لوگوں نے, یعنی باقاعدہ ایسا ہوا سب انٹلیکچوئل اور بڑے ایلیٹ ہوتی, یہ حد ہوا کہ کرسی تک پہ کھڑے ہو گئے لوگ بعض, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کریں گے ہم ساتھ دیں گے آپ کا. بڑے اچھے ایفیکٹس کی بات, جو اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے. تھوڑی سی جو باتیں میں اس میں کہی تھی, کامن گراؤنڈز کی میں نے بھی بات بھی رکھی تھی کہ مشترک بنیادوں سے ہم جو چیزوں پہ کامن ہو, آئیے وہاں سے شروع کریں کچھ, پھر اس کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں آپس میں بیٹھ کر, جو ہمارے آپس میں بیچ میں کامن نہیں ہے. اسٹارٹ یہاں سے کریں. جو کچھ جینی مذہب کی, جینی ایک خاتون تھی, وہ کھڑی ہوئی, انہوں نے سوال کیا کہ اسلام میں اور جینزم میں تو کچھ بھی کامن نہیں ہے. بات تو یہیں سے شروع ہوتی کہ جینزم جسے آپ خدا کہتے ہیں جینزم اسے نہیں مانتا, تو یہاں تو بنیاد ہی ختم ہو گئی, کوئی چیز کامن ہی نہیں ہے, کچھ بھی مشترک نہیں ہے. تو یہاں آپ کہاں سے شروع کریں گے, ہم سے بات کریں گے تو میں نے کہا اسلام کا کلمہ جو ہے وہ تو شروع اس سے ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ. پہلے تو انکار ہے کوئی الہ نہیں, یہ تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں, پہلے انکار ہے. اتنے حصے میں آپ کامن ہیں. قرآن اس کے بعد کہتا ہے سارا انکار کرنے کے بعد ایک کو ماننا ہوگا. یہ آپ کو نہیں تسلیم ہے, ہم اس پر آپ سے بات کریں گے بات کو, لیکن باقی جتنی پوجائیں ہیں پہلے اسے بند کر دیجئے, جتنی آپ بھی کرتی ہیں اسے سب کو بند کر دیں. پھر کس کی ہونی چاہیے اسے طے کریں, کیا بہت سو کی کریں گے یا ایک کی کریں گے, لیکن پہلے اسے بند کر دیے. مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات, تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں, تو پھر کس کی پوجائیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں انکار ہے کہ کوئی نہیں ہے, تو قرآن تو شروع ہی سے کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا, بس وہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے گھر آئیے آپ, بہت, اور انہوں نے کہا ہم کچھ اسکالر سے آپ کی بات کرانا چاہتے ہیں, جینی اسکالر سے. اور انہوں نے فون کر کے پتہ نہیں کہاں فون کیا, اور میں تو عمر بھی بہت کم تھی اس وقت, اور وہاں جتنے لوگ تھے ان کے مقابلے میں سب سے کم عمر. وہ انہوں نے کہا بہت بڑے اسکالر آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان سے آپ کی 5-6 جگہ انہوں نے فون کیے, کچھ ایکسپرٹس کو بلایا. ان کو خیال آیا کہ یہ ان سے ذرا سا ہمارے زیادہ جانکار لوگ ہیں وہ بات کریں, تو وہ انہوں نے ان سب کو بلا کے اکٹھا کر لیا. تو میں نے ان سب کے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی پوری, یعنی انہوں نے آگے کچھ کہا ہی نہیں. جو بات شروع ہوئی اس میں شروع میں نے کی, میں کبھی آپ لوگوں کو بلایا ہے, انہوں نے اس لیے بلایا کہ کچھ ہمارے آپ کے بیچ میں کچھ انٹریکشن ہو, کچھ تبادلہ خیال ہو جینیت اور اسلام کے تعلق سے, ان دو مذاہب کے, ہم اوروں کی بات نہیں کر رہے. اب بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی بہت سے فرقے ہیں, مسلمانوں میں, اور جینزم میں بھی بہت سے فرقے ہیں. مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں, وہ عملاً پریکٹیکلی یہ کریں چاہے نہ کریں کہ اپنے اختلاف ختم کریں گے, تو بھئی گراؤنڈ کون سی, آخری گراؤنڈ کون سی جس پہ جا کر اتفاق ہوگا, تو وہ قرآن کا نام آتا ہے. کہ مختلف الگ الگ, کوئی اپنے کسی شیخ کی بات کرتا ہے, کوئی اپنے کسی پیر کی بات کرتا ہے, کوئی اپنے کسی حضرت کی کرتا ہے, کوئی اور مختلف ہوتی ہے, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر پھر بھی اختلاف ہو تو پھر آخری جو معیار ہوگا, کسوٹی, وہ قرآن ہوگی. اصل میں تو فرقے اسی لیے ہیں مسلمانوں میں کہ یہ تھیوریٹیکلی تو کہتے ہیں, پریکٹیکلی نہیں مانتے اسے کہ قرآن سے جو طے ہوگا اس سے اختلاف, وہ بات فائنل مانی جائے گی. یہ پریکٹیکلی اسے نہیں مانتے, لیکن یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے, اور ہر عالم اس بات کو واؤچ کرے گا کہ اگر اختلاف ہو تو آئیے پھر فائنل آخری بات کس کی ہوگی اختلافات کے معاملے میں, تو آخری بات جو ہے وہ اللہ کے کلام کی ہوگی. ہم اللہ کا کلام قرآن کو ہم مانتے ہیں. ہمیں کوئی, جینز میں بہت سے فرقے ہیں, ہم کس سے بات کر رہے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم, میں کس فرقے سے بات کر رہا ہوں. آپ لوگ آئے ہیں تو پہلے تو مجھے وہ کسوٹی دیجئے اپنی کہ اگر کچھ اختلاف ہو, مجھے کوئی اختلاف ہو, آپ کو کوئی اختلاف ہو, آپ سے میں نے بات کی, کل کچھ اور جینی مل جائیں گے مجھے, وہ اپنے فرقے کی بات کریں گے, وہ آپ سے مختلف ہوگی. تو پہلے یہ بات طے کر لیں کہ وہ فائنل اتھارٹی کیا ہے, وہ کسوٹی کیا ہے, جس کے بعد پھر آپ اس سے نہیں ہٹ سکتے. ہر جینی کو ماننا پڑے گا, نہ مانے پریکٹیکلی جیسے مسلمان نہیں مانتے, لیکن ہمارے آپ کے بیچ میں تھیوریٹیکلی ایک بات طے تو ہو جائے کہ یہ آخری اتھارٹی, یہ جیسے وہ ہے اسلام جو قرآن کہہ رہا ہے, آخری کسوٹی سے مانا جاتا ہے. کہیں بھی اگر اختلاف ہو
اور یہ کہ احادیث کے معاملے میں اختلاف ہو تب آخری کسوٹی پھر قرآن کو تسلیم کیا جائے گا، فقہ کے معاملے میں ہو تب آخری کسوٹی اسے مانا جائے گا. آپ کے پاس مجھے پہلے یہ بتائیے، ورنہ تو یہ کہ میں آج آپ سے بات کروں، کل اس سے مختلف بات جو ہے وہ کسی اور جہنی سے بیٹھ کے کرنی ہوگی، پھر کسی اور سے کرنی ہوگی، تو یہ تو پھر کوئی، اور وہ اس کے بعد پھر بات ہی نہیں ہوئی آگے، اس لیے کہ وہ تو پھر اسی میں گڑبڑ کے وہ انہوں نے کہا کوئی، یعنی یہ بات انہوں نے فائنل کہی کہ کوئی نہیں، کوئی ہمارے ہاں فائنل اتھارٹی اور آخری کسوٹی کوئی ہے ہی نہیں. وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو دھرم کہتے ہیں یا مت کہتے ہیں اور بڑی بڑی فلسفی رکھتے ہیں، بڑے اونچا فلسفہ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے جس پر جا کر یہ طے ہو جائے کہ یہاں سے اپنے اختلاف ہم رفع کر لیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کسوٹی جو ہے وہ قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب لوگ مل کر اسے مضبوطی سے پکڑ لینا. یعنی اختلاف ختم ہوں گے، اگر ہوں گے تو اس بنیاد پر ہوں گے، اور اختلاف کوئی باقی رکھتا ہے اس کے بعد بھی جب یہ آخری کسوٹی آ جائے تو وہ فرقہ ہے، وہ نہیں آ رہا، وہ فرق ہٹ گیا، راستے سے بچا ہوا، دوسرا راستہ اس اصل راستے سے ہٹ گیا وہ، کہ اس کسوٹی کے آ جانے کے بعد کوئی اسے ماننے کو تیار نہیں ہو تو وہ فرقہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑنا، اور فرقوں میں مت بٹنا، فرقے مت ہو جانا. تو اگر یہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں ایسی حالت میں موت نہیں آئے کہ مسلم نہیں تھے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقوں میں مت بٹ جانا. تو قرآن بھی واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ فرقہ بندی کی حالت میں موت ہوئی تو مسلم نہیں ہو، اور حدیث بھی اس مضمون کی ہے کہ فرقہ بندی کی حالت میں جس کی موت ہوئی وہ مسلم نہیں ہے. اب پھر یہ بات کہ اب اس سے سمجھیں، اس لفظ کو تو ہم لوگ بہت جانتے ہیں اور خوب بولتے بھی ہیں. کون سا فرقہ؟ شیعہ فرقہ، سنی فرقہ، یہ ہر ایک کی زبانوں پہ آتا ہے. یعنی خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ سنی لوگ یہ کہیں شیعہ فرقہ، جب بولی میں لکھا تھا شیعہ فرقہ، سنی فرقہ، یہ فرقہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. فرقے کے اندر بٹا ہونا کتنی سخت بات ہے. قرآن شریف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، اگر ترجموں کے اندر اس کے لفظ فرقے کے نیچے فرقہ ہی لکھا ہوتا تو شاید زیادہ یہ بات لوگوں تک پہنچ چکی ہوتی. اب ترجمے میں لفظ فرقہ نہیں، ایک مفہوم اس کا ذرا سا لکھا ہوا ہے تو وہ کچھ زیادہ رجسٹر نہیں ہوتی دماغوں میں. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہ ریپیٹیشن ہے کہ یہاں ترجمے میں لکھا ہے کہ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں. اور ہم اسی لفظ کو استعمال کریں جو قرآن کہہ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بن گئے، جنہوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین میں، ان الذین فرقوا دینہم. تمہارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ایک اور جگہ قرآن شریف سورہ روم کے اندر، وہ سورہ آل عمران کی آیت تھی جو میں نے پڑھی کہ اس کے اوپر تمہاری ایسی حالت کے اندر موت نہ ہو جائے کہ تم مسلم نہیں تھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے مت بن جانا. یہ سورہ آل عمران کی تھی، شاید آیت نمبر 101 ہے غالباً آل عمران کی. ایک اور جگہ فرقے کی بہت سی جگہوں پر کہی، میں صرف ایک جگہ سے ایک حوالہ اور دے رہا ہوں، کتنی سخت بات ہے. سورہ روم کی آیت ہے، سورہ روم کا نمبر ہے 30 اور آیت نمبر 31 اور 32. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. وہ لوگ جو دین حنیف کے اوپر ہیں، اوپر سے ان کا ذکر چلا آ رہا ہے، وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہیں. واتقوہ، تقوی، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے. ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو تم مشرکین میں سے مت ہو جانا. من الذین فرقوا دینہم، کون سے مشرکین؟ جنہوں نے اپنے دین میں، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے. وکانوا شیعاً، اور گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ، ہر فرقہ اس میں مطمئن ہے جو اس کے فرقے والے کہتے ہیں. جو اس کے پاس ہے وہ اس میں بالکل مست ہے اس کے اندر. قرآن ان کو مشرک تک کہہ رہا ہے. یعنی شرک خالی مورتی پوجا کو نہیں کہتے، یا اس سے اور آگے بڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ صاحب وہ کہیں کوئی جو ہے وہ براہ راست قبروں وبروں کو سجدہ نہ کرے، اور اس سے اور کہیں کچھ لوگ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ذات اور صفات
ان میں ساتھ میں وہ کسی اور کے اندر اس درجے کی صفات اللہ کی نہ مانے جس درجے کی اللہ کی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک وہ بھی ہیں. دیکھو مشرکوں میں سے مت ہو جانا، ان میں سے من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے. وکانوا شیعاً، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ اس میں مست ہے جو اس کے پاس ہے. اب اس سے ہمیں فرقے کی اور تعریف مل رہی ہے، ڈیفینیشن کہ فرقہ کسے کہیں گے. جو ایک راستہ، جو فائنل، جو قرآن اگر کہیں پر کچھ اختلافات ہیں، اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے ہمیشہ، سوچنے کا اور ایکسپلینیشن کا، لیکن اگر کہیں اختلاف رائے ہو اور اس کے اندر حکم اسے نہیں بنائے، فائنل اتھارٹی قرآن کو نہ بنائیں اور رہیں اب اس سے الگ، تو یہ فرقہ ہو گیا. یہاں فرق کر لیا، یہ فرقہ ہو گیا. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرقہ بندوں کی، جو فرقہ بناتے ہیں ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے یا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے والے حصے میں مست ہوتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے. سب اپنے اپنے حصے کے اندر مست ہوتے ہیں کہ جو جس فرقے میں ہم ہیں وہی ٹھیک ہے، اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ فائنل اتھارٹی یہ ہے، یہاں سے جو کچھ ہوگا. اب اگر حوالہ دیا جائے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے، میں ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں، میں سینس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ الفاظ مجھے رٹے ہوئے نہیں ہیں. کہا کہ لوگ، میں ان کے سامنے اللہ کا کلام رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے یہ کہا. انہوں نے لکھا ابو حنیفہ، میں امام بڑھا دیتا ہوں امام حنیفہ نے. کہ لوگ، میں ان کے سامنے اللہ کے کلام کی بات رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا. ارے بندے خدا، ابو حنیفہ کی بات مانو گے، اللہ کے کلام کی بات مانو گے؟ تو بات یہ ہے کہ پھر اگر اس درجے کی بات آ جائے تو وہ پھر فرقہ ہے. پھر دلیل کیا ہوتی ہے؟ اب بہت بڑے عالم تھے، کیا انہوں نے نہیں پڑھا تھا قرآن؟ آپ ہی نے پڑھ لیا ہے. درست بات ہے، بہت بڑے عالم تھے، بہت ذہین آدمی تھے، زندگی لگائی، محنت لگائی، بہت غور کرنے والے تھے. لیکن امام شافعی بھی بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے بھی زندگی لگائی، انہوں نے بھی اس پہ بہت غور کیا. امام احمد بن حنبل بھی بہت بڑے تھے، انہوں نے بھی زندگی لگائی، انہوں نے بھی بہت غور کیا. امام جعفر صادق بھی بہت بڑے تھے، انہوں نے بھی زندگی لگائی، انہوں نے بھی بہت غور کیا. اب اگر ان کے اندر کسی بات کے سمجھنے میں اختلاف آ گیا تو پھر کسی کو تو فائنل اتھارٹی آپ مانو گے، ورنہ یہ تو وہی ہو جائے گا کہ نہ ہم تو ان کی پارٹی کے اندر ہیں، ہم جو یہ کہتے چلے جائیں گے، جہاں جو چیز ان کے پاس سے آئے گی ہم تو صرف اسی کو مانیں گے، ہم اس پارٹی کے اندر ہیں. تو یہ پھر فرقہ بندی رکھیں. عوام، یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کسی کی تقلید نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہر فیلڈ کے اندر، اور ضروری ہوتی ہے تقلید، ہر فیلڈ کے اندر اور ہر میدان کے اندر ضروری ہوتی ہے. وہ لوگ بھی جو علی الاعلان اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ بھی مقلد ہیں. وہ مثلا اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں. وہ جو ان کے اسکالرز ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے اور جو کچھ نکالا، ان کی کتابیں پڑھ کر وہ ان کی بات کہتے ہیں. وہ کوئی زندگی کے کسی شعبے اور کسی میدان کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تقلید نہ کرے، کوئی فالوور نہ بنے. آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تو ڈاکٹر جو کہے گا ویسا کریں گے، اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، اسے فالو کرنا پڑے گا، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑے گا. ڈاکٹر بہت سے ہیں، جس پر آپ کو زیادہ فیتھ ہو آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ آپ جو دوا دے رہے ہیں اور جو پرہیز کر رہے ہیں وہ کروا دیجئے. ڈاکٹرز اور بہت سے ہیں، اس سے کچھ ڈیفرنٹ دوا دے سکتے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ پرہیز بتا سکتے ہیں. آپ کو جس پر زیادہ اعتماد ہے آپ اس کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ خود ڈاکٹر نہیں ہے. خود فائنل آپ یہ نہیں طے کر پا رہے ہیں ابھی کہ ان دونوں میں سے میں یہ طے کر دوں کہ یہ آپ کا اپنا فیتھ جس کے اوپر ہے کہ بھئی یہ ہماری نظر میں یہ زیادہ سمجھدار ہیں، تو آپ نے ان سے دوا لے لی، آپ فالوور ہیں. کوئی شہر کا مسئلہ آتا ہے، کوئی محلے کا مسئلہ آتا ہے، تو اس میں جو آگے ہیں، جو زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ ہر آدمی جو ہے وہ بھاگ کر سارے مسائل طے کرانے کے لیے نہیں جاتا سرکار میں اور ڈی ایم کے پاس. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ اگر اکٹھا ہو کے جائیں تو بھی کسی ایک کے ساتھ جاتے ہیں. ہم نے اپنا مسئلہ ان کے پاس پہنچا دیا، وہ فالوور ہیں. کوئی زندگی کا میدان اس میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی ہر چیز نہیں جانتا، اور ہر آدمی ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے اس فیلڈ کے اندر اس کو فالو کرتے ہیں. تو
تقلید سے فالو کرنے سے تو دنیا میں کوئی بچتا ہی نہیں ہے کسی میدان میں. یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ آپ کسی کی تقلید مت کرنا، مقلد مت بننا. میں تو ائمہ کی اس کی بات کر رہا ہوں. بے رسول کا مقلد ہونا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تقلید کرنا ان کی. لیکن اس کے بعد پھر بہت سے ایکسپرٹس ہوئے، بہت سے اسکالرز ہوئے، اب وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے. رسول تو قرآن لے کر آئے تھے، وہاں تک بات اگر رہتی تو پھر فرقوں کی نہیں ہوتی. بات تو اور اس کے آگے چلی جہاں پر اختلافات کچھ ہو گئے. ان اختلافات کے اندر ہر ایک کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی بڑا بنیادی اختلاف ہو جائے تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ پھر اس وقت بھی آپ ڈٹے رہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے تو جس کو سمجھ لیا ایک دفعہ زندگی میں، جس کو کہہ دیا ہے کہ یہ ہے جو کچھ یہ کہیں گے وہ کرتے چلے جائیں گے. دکھا رہے ہیں آپ کسی ڈاکٹر کو، آپ کا اسی پر زیادہ اعتماد تھا، مرض دور نہیں ہو رہا، ابھی اسٹیج پہنچ گئی آپریشن کی، اب ڈیسیژن ہو رہا ہے کہ کیا کرانا ہوگا آپ کو، بائی پاس سرجری کرانی ہوگی یا خالی آپ جو ہے وہ اینڈوگرافی کرا لیں. یہ اب بات اس اسٹیج تک اور اس سے آگے پہنچ رہی، اس جگہ تک پہنچ رہی جہاں زندگی کے وہاں آدمی سیکنڈ اوپینین لیتا ہے، جا کر دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، تیسرے سے مشورہ کرتا ہے. جن کے پاس کبھی نہیں گیا تھا ان کے پاس بھی جاتا ہے. باقی تو وہ روزمرہ کے اس کے لیے تو کسی ایک کے پاس جاتا تھا. اور اگر بہت سختی کے ساتھ میں دو ڈیفرنٹ رائے ہو گئی، نے کہا کہ یہ جان اس درجے کے ہو جائے کہ تمہاری، اگر تم نے یہ نہیں کرایا تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کس وقت ابھی ختم ہو جاؤ. اور دوسرا کہتا ہے کہ خبردار اگر یہ کرا لیا تو تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی ایسی فیصلہ کر لے کہ ان میں سے کسی ایک کی بات ہم مان لیں. پھر اسے کوئی اور ہائر اتھارٹی چاہیے ہوگی کہ پھر اسے طے کرے کہ اب اس وقت کیا کروں میں. تو کہیں کہ اگر بنیادی اختلاف ہو جائے کہیں صحیح اور غلط کا، جہاں پر ایک کہے کہ اگر ایسا کر لیا تو دین کے خلاف ہو جائے گا، افضل و غیر افضل کے اختلاف کی بات نہیں ہو رہی. اور دوسرا کہے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو دین کے خلاف ہو جائے گا. اگر ایسے مسائل کہیں آ جائے، اور بعض ہیں ایسے مسائل، سب نہیں ہیں، اس میں طے کرنا ہوگا کہ اب ان سے اوپر کون ہے. ہم ان دونوں سے اوپر ہمیں جانا ہوگا. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نا ہم نے تو جو یہ طے کر لیا تھا کہ جو یہ کہیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. سب سے اوپر کسی بھی اختلاف کے اندر کون ہے تو پھر وہ آخری کسوٹی اللہ کا کلام. قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف نے اس بات کو فائنل کر دیا. قرآن نے یہ کہا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اور تم میں جو اولو الامر ہو، کسی فیصلہ کرنے کے اہل ہو، ان کی بھی اطاعت کرنا. تو اب حکم آ گیا ہے درمیان میں جو بڑے بڑے امام و فقہا ہیں ان کی بھی اطاعت کا. یہ اولو الامر فیصلہ کرنے کے ہر آدمی نہیں ہے، انہوں نے زندگیاں لگائی ہوئے فیصلہ کرنے کے حق کے اہل ہیں، حکم آ گیا یہاں. لیکن جس جگہ قرآن نے یہ بات کہی وہیں ایکسپلینیشن بھی آگے دینا ضروری سمجھا. اس لیے کہ یہ تو کئی جگہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ ایک جگہ بات آئی کہ اولو الامر کی بھی کرنا. تو جہاں یہ کہا کہ جو تم میں فیصلہ کرنے کے زیادہ اہل ہوں ان کی بھی اطاعت کرنا، وہاں پر فوراً ایکسپلینیشن ایک ضروری سمجھا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، تم میں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرنا. فإن تنازعتم فی شیء، لیکن اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے کسی معاملے میں، تنازع ہو جائے، اور ڈسپیوٹ کا مطلب پھر یہ سمجھ لے کہ افضل و غیر افضل کا اختلاف ڈسپیوٹ نہیں ہے. جیسے کہ آمین زور سے کہیں یا ہلکے سے کہیں، یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ بنیادی اختلاف نہیں. اس پر جو شدت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. حضرت امام شافعی نے اس مسجد میں جا کر نماز پڑھائی. امام حنیفہ کے انتقال کے بعد ایک بار بغداد گئے اور اس مسجد کے اندر پہنچے جہاں حضرت امام حنیفہ نماز پڑھایا کرتے تھے. وقت کے بڑے اسکالر تھے لوگ، مشہور تھا کہ امام شافعی آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا کہ نماز آپ پڑھائیں. تو انہوں نے مسلکی جو افضل و غیر افضل کی چیزیں، اسے جو حضرت امام حنیفہ کہتے تھے، بعض معاملوں میں ان میں اور ان میں افضل و غیر افضل کا اختلاف ہے کہ آمین دور سے کہیں یا ہلکے کہیں، رفع یدین کریں یا نہ کریں، ہاتھ اٹھانا بار بار. تو انہوں نے وہ امام حنیفہ کی جو رائے تھی ان معاملوں میں اس طریقے سے نماز پڑھائی. اگر وہ اسے غلط سمجھتے تو نہیں کرتے. یہ اس کا مطلب یہ اختلاف یہ صرف افضل و غیر افضل کا تھا کہ یہ پریفریبل ہے، یہ زیادہ بہتر تھا اگر ایسا کرتے تو. وہ بیسک ڈسپیوٹ نہیں. جن لوگوں نے اس پہ شدت اختیار کی وہ انہوں نے غلطی کی. اب انہوں نے ائمہ نے نہیں کی تھی، اماموں نے نہیں کی تھی اس پر شدت اختیار. لیکن کچھ ڈسپیوٹ جو ہیں وہ بنیادی ہیں.
بیسک ہیں کہ اگر یہ کیا تو وہ ہے بعض مسائل میں سوچنے کے انداز میں انسان ہے بہت بڑے تھے، زندگیاں لگائیں لیکن دو الگ الگ نتیجوں پہ پہنچے غور کرنے کے بعد. بعض مسائل ہیں جس میں بیسک ڈسپیوٹس ہے کہ اگر ایسا کیا تو دین ٹھیک نہیں رہا. دوسرے نے کہا اگر ایسا نہیں کیا تو دین ٹھیک نہیں رہا. تو اب اگر بنیادی ڈسپیوٹ ہو گیا اسے تنازع کہیں گے ان کے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اولو الامر کی باتوں کے اندر اگر ڈسپیوٹ آ جائے، کسی بنیادی اختلاف آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر ان سب اماموں کو چھوڑ دینا، پھر اولو الامر کو ڈراپ کر دو. اس معاملے میں پھر قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹو. ترتیب بھی ہے قرآن إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس ترتیب کے ساتھ میں اگر قرآن سے کوئی چیز کلیئر کٹ لفظوں میں محکم الفاظ میں، یہ بہت اہم بات ہے جو ورڈ میں بول رہا ہوں. محکم کا مطلب ایسے ورڈ میں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے کچھ نکالنا نہ پڑے، ریڈیوس نہیں کرنا پڑے، استخراج نہیں کرنا پڑے کہ بھئی یہ بات تھی تو اس سے تو یہ نکلتی ہے. اب وہ نکلنے والی بات مختلف لوگ مختلف ذہن جاتے ہیں. تو کوئی اگر محکم انداز میں واضح صاف الفاظ میں قرآن کے اندر کوئی بات آ گئی ہے تو وہ فائنل ہے. اور پھر اگر سبجیکٹو انٹرپریٹیشن ہے کہ غور کیا کریں، تو پھر آپ دیکھیے کہ سنت کیا کہہ رہی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے کیا عمل کیا ہے. اس وقت اس معاملے میں جس میں بنیادی ڈسپیوٹ ہو گیا اولو الامر کی پھر بات مت کرنا. قرآن بات اتنے پہ ختم نہیں، آگے اور کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے. یعنی بات ایمان تک پہنچ رہی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر تمہارا ایمان نہیں ہے. اگر تم نے انہیں چھوڑ کر وہاں ان کو اس جس میں بنیادی ڈسپیوٹ جس بات میں ہے انہیں چھوڑ کر اگر تم نے قرآن اور سنت کی طرف اگر واپس نہیں لوٹے تو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہے. ان کنتم، اگر تم یہ کرو گے، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ اور یوم آخر پر. پھر اور آگے بات کہی، اور ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. واحسن تاویلا، یہی بیٹر انٹرپریٹیشن ہے، یہی بہتر توجیہ ہے، یہی بہتر تعویل. اس درجے تک ایکسپلین کیا ہے قرآن نے جا کر سورہ النساء کے اندر یہ کہی گئی بات. اب ایک واقعہ ہے اسے سن لیجئے. حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا، والی بنا کر بھیجا یمن کا. جاتے اور بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا اس وقت، یعنی اس طرح کے سائیکالوجیکل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس واقعے کی امپورٹنس کی زندگی بھر یہ ذہن سے نکلے نہیں ہے، اتنا نقش ہو جائے. بہت خاص نفسیاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کسی واقعے کی اہمیت بڑھانے کے لیے کہ اب یہ دماغ سے نکل نہیں سکتا. وہ طریقہ اختیار کیا. مدینے سے ان کو باہر تک سی آف کرنے گئے، حضرت معاذ بن جبل کو. اب رسول جا رہے ہیں سی آف کرنے، وہاں تک آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشن لی، ہدایت دیتے، وہاں سے روانہ ہو جاتے سلام کر کے. خود ان سے کہا اونٹ پر بیٹھو، وہ بیٹھ گئے، سوار ہو گئے. اب اونٹ کی رسی پکڑ کے نوکیل پکڑ کے چل دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بات. تو وہ بے چین ہو گئے کہ رسول اللہ یہ کیا، میں مجھے اترنے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بیٹھے رہو، اور پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے. اب ان سے برداشت نہیں ہوا، جب حکم آ گیا کہ بیٹھے رہو نہیں اتر سکتے اور خود پیدل چل رہے ہیں، تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے نہیں اترنے دیتے اور آپ نہیں تو آپ بھی ساتھ میں بیٹھ جائیے، آپ بھی سوار ہو جائیے. تو پھر یہ فرمایا کہ نہیں تم بیٹھے رہو، میں ایسے چلوں گا. اب حکم آ گیا تھا لیکن بے پناہ ان کو بے چینی رہی، اور اس حالت کے اندر لے کر گئے مدینے کی باؤنڈری تک، مدینے کی سرحد تک، اور وہاں مدینے کی سرحد تک پہنچ کر رکے. بٹھائے رکھا ان کو اور نیچے کھڑے ہو کے پھر بات تاکید کی. سوال جواب ہوا کہ معاذ وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی کتاب سے کروں گا. پھر سوال کیا کہ اگر کوئی چیز کسی وقت میں اللہ کی کتاب میں نہ ملی، ہے تو سب لیکن استحضار نہیں ہے، فوراً ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بات ہدایت کیسے دی گئی تھی. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوئی، اگر تمہیں نہ ملی تو انہوں نے کہا آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ کے طریقے میں کہ آپ نے اس مسئلے میں کیا کیا تھا اس معاملے میں. پھر سوال فرمایا کہ اگر کوئی چیز تمہیں وہاں بھی اس وقت نہ ملی، ذہن میں نہیں آئی، اور کتنی چیزیں جو لوگوں تک پہنچتی نہیں. تو فرمایا کہ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کی روشنی میں اپنے عقل سے کام لوں گا، دماغ سے. پہلی چیز جو انہوں نے کی اللہ کی کتاب سے، کتاب اللہ سے، اسے قرآن کے، اس کا نام ہے قرآن. دوسری انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا جب وہاں نہیں ملے گی، آپ کے طریقے میں تلاش کروں گا، یہ سنت یا حدیث. اور تیسری چیز جو ہے جو کہا کہ ان دونوں کی روشنی میں اپنی عقل سے غور کروں گا، اسے کہتے ہیں فقہ.
اسی چیز کو فقہ کہتے ہیں، تفقہ، غور و فکر کرنا ان کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں. اور وہ اس درجے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کہ ان کو پورا حق تھا کہ غور و فکر کرنے کے اہل بھی تھے. اب اس سیکوینس کو دوبارہ غور کیجئے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ بھی نہیں کہہ رہا کہ قرآن و سنت سے کروں گا فیصلے، جو ہماری زبان کہتے نہیں تھکتی اور عملاً نہیں کرتے ہم ایسا. زبان سے بار بار یہی دہراتے ہیں، عملاً تو فقہی پر چلتے ہیں. زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین کیا؟ قرآن و سنت. صحابی رسول قرآن و سنت بھی یوز نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں اپنے طور پہ کہیں بولی میں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، تو اب بڑے محتاط ہو کے بہت احتیاط کے ساتھ میں جواب دینا ہے. فیصلے وہاں کیسے کرو گے؟ یہ نہیں کہہ رہے قرآن و سنت سے کروں گا، کہہ رہے کہا قرآن سے کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ اگر وہاں کچھ نہ ملا تو کہا آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. پھر دریافت فرمایا کہ اگر وہاں بھی نہیں ملا تو کہا کہ پھر فقہ کا استعمال کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت سے سرخ ہو گیا. دو موقعوں پہ چہرہ سرخ ہوتا تھا کہ غصہ بہت آتا تھا، ناراضگی بہت ہوتی تھی کسی بات کے اوپر، یا خوشی بہت ہوتی تھی. اور بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول کا رسول، جس نے اللہ کے رسول کو یہ توفیق بخشی کہ وہ صحیح راستے پر رہے. اور پھر انہوں نے روانہ کیا. اب میں نے قرآن شریف کی ایک آپ کو بہت واضح، بہت کلیئر کٹ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں ایکسپلین کی ہوئی ایک آیت کہ فقہ کو، تفقہ کو، ائمہ کو، اماموں کو اگر کوئی بنیادی اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے میں چھوڑ دینا اور قرآن و سنت کی طرف جانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ ایسا ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں امت میں. اس واقعے کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی تاریخ میں ہے اور کہاں ہے، کوئی علماء میں اختلاف نہیں اس واقعے پر. اب صحابی رسول اس حدیث، یعنی ایک سنت ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی، یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ کے اندر ایسا ہے کہ جس میں یہ طے ہو گیا کہ پرائرٹی، ترجیحات ایسے رہیں گی کہ پہلے ہم قرآن سے حل تلاش کریں گے. اگر قرآن میں نہیں ملے گا کسی چیز کا حل یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ہمیں، تو ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا ہے. اور اگر وہاں کچھ اختلاف مل رہا ہوگا یا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا یا کوئی چیز اس وقت مل نہیں رہی ہوگی، تو ہم دیکھیں گے امام کیا کہتے ہیں، فقہ کیا کہتے ہیں، فقہ کیا کہتی ہے. لیکن اگر فقہ جو ہے وہ اس میں اگر ڈسپیوٹ ہو تو پھر صرف ان دونوں میں دیکھنا ہے، پھر انہیں نہیں لینا ہے. اور ان دونوں بھی ترتیب یہی رہے گی، پرائرٹی پہلے اللہ کی کتاب. اب اس بات کو پھر سمجھ لیجیے کہ اللہ کی کتاب کے اندر جو چیزیں محکم الفاظ میں ہیں، محکم الفاظ کا مطلب اتنے صاف لفظوں میں کہ ہر آدمی سنتے ہی ایک ہی مطلب سمجھتا ہے اس کا. رسول کوئی بات اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے، رسول کی سنت اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. رسول اپنی پسند پر عمل کرانے نہیں آئے تھے، ان کی پسند اللہ کی پسند، ان کا جو حکم وہ دینے آئے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف ممکن نہیں ہے کوئی چیز حدیث کے نام پر مل جائے. اور ملتی ہے کوئی حدیث کے نام پر تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی نہیں ہوگی. یعنی بات یہ کہ بے نیاز ہے، ہمیں کسی چیز کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں اس معاملے میں جو واضح طور پر صاف صاف آ جاتی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تشریح طلب ہے، سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے. غور کیا اس سے لوگ مطلب نکالتے ہیں، کچھ اور نکال رہا ہے، دوسرا کچھ، تیسرا کچھ. ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس معاملے میں. وہاں پر ہم یہ سیکنڈ پرائرٹی، وہاں پر ہم اس جگہ پر جا کر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. یہ فرقے ختم کرنے کا طریقہ ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو فرقے رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے ہر ایک اپنے اپنے اس میں مست ہے. اب بن گئے فرقے، سب سے پہلے فرقے یہ دو بنے، شیعہ اور سنی اس نام کے امت کے اندر. اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ بن گئے تو کوئی لمٹ نہیں ہوئی شیعوں میں بھی فرقے بننے کی اور سنیوں میں بھی فرقے بننے کی، کوئی حد نہیں بچی. اور قرآن کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں. جب اللہ نے ایک نام رکھا ہمارا، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو ہم اپنے نام کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں؟ اگر تو یہ تو فرقہ ہو گیا. پھر ایک فرقے نے، اگر ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہم تو شیعہ مسلمان ہیں، تو دوسرا گروہ یہ کہتا رہتا کہ آپ ہوں گے شیعہ مسلم، ہم تو مسلم ہیں، اللہ نے ہمارا نام یہ رکھا ہے. یعنی رد عمل میں اور ریئیکشن میں ایک چیز اور جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی؟ جو کچھ اللہ نے نام تجویز کیا تھا، آپ کا نام رکھا تھا، اس میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کمی ہم نے پوری کری. الحمدللہ کہنے کا مطلب تو یہ ہے. اب اگر کسی سے کہیں کہ ہم مسلم، تو وہ پوچھتا ہے کون سے؟ سوال یہ کرتا ہے یہ